بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیٹر، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، یہاں آتے ہی میں نے امریکن پاسپورٹ ضائع کر دیا تھا۔ میں پاکستانی ہوں۔ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ چند لمحے سوچ کر بولا، تم مشکل اور آسان کے چکر میں نہ پڑو، بس میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر سارے انتظامات میں خود دیکھ لوں گا۔ میں کیا، بلکہ میری حکومت کرے گی۔ تمہارے پاس برتھ سرٹیفکیٹ تو ہوگا، وہ تو مجھے دے دو، میں امریکہ جا کر تمہارا نیا پاسپورٹ بنوا دوں گا۔ میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ بھی محفوظ نہیں رہا۔ میں نے اس کا دل توڑنے کی آخری کوشش کی، مگر وہ واقعہ ہی پیٹر تھا۔ اسٹون، وہ پریقین لہجے میں بولا، یہ مسئلہ بھی میں حل کر لوں گا، میں بس تمہارا مثبت جواب سننا چاہتا ہوں۔ تمہارے امریکہ بلوانے کا انتظار میں خود کر لوں گا۔ وہ تو گویا ہاتھ دھو کر ہی میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے تمام طور پر کہا، میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں پیٹر، لیکن میرے پاپا یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ میں کسی غیر مسلم سے شادی کر لوں۔ تم نہیں جانتے میں اپنے پاپا کو کتنا چاہتی ہوں، میں ان کی ذرا سی خواہش کا احترام کرتی ہوں۔ پیٹر نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا اور مجروح لہجے میں بولا، تمہارے پاپا پہلے بھی ایک ایسا تجربہ کر چکے ہیں جو ناکام رہا تھا۔ اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایسا کوئی تجربہ کامیاب رہے گا؟ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتی ہو کہ کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر کے تم خوش رہ سکتی ہو؟ میں نے کہا، وہ تجربہ اس لیے ناکام رہا تھا کہ تمہارے معاشرے میں کیا گیا تھا۔ اب پاپا یہ تجربہ اپنے معاشرے میں کریں گے، وہ بھی اگر میں کسی صورت رضامند ہو گئی تو صاف کہو کہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، میں نے اپنی مجبوریاں بیان کیں، تم نے مجھے سخت مایوس کیا ہے مریم۔ وہ بے چارگی سے بولا، پھر اس کے چہرے پر غم کی گہری گھٹا چھا گئی۔ مجھے اپنے اندر کوئی چیز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے دل پر گہری چوٹ لگی ہو۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں پیٹر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ یہ احساس ہوتے ہی مجھے اپنے پورے بدن میں لرزش سی محسوس ہوئی۔ میں کوشش کے باوجود بھی اپنی تیزی سے بدلتی ہوئی کیفیت کو چھپا نہیں پائی۔ پیٹر نے تشویشناک لہجے میں کہا، کیا بات ہے مریم، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے حنیف سی آواز میں کہا، مگر تم تو پورے بدن سے کانپ رہی ہو۔ شاید موسم کا اثر ہے، چلو واپس ہوٹل چلتے ہیں۔ اس نے مجھے بازو سے تھام لیا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہوٹل آ گئی۔ اب اس بات پر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ میرے دل میں پیٹر کی محبت جاگ اٹھی تھی، لیکن میں اس سے شادی بھلا کس طرح کر سکتی تھی؟ اگر میں ایسا کوئی قدم اٹھاتی تو سب کی نظروں میں تماشا بن کر رہ جاتی۔ ممکن تھا میں واجب القتل قرار دے دی جاتی۔ میں ہر قیمت پر پیٹر کو یہاں روکنا چاہتی تھی، لیکن شادی کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور مجھے امید نہیں تھی کہ پاپا اس کے لیے آسانی سے تیار ہو جائیں گے۔ میں نے وہ پوری رات پیٹر کو روکنے کی ترکیبیں سوچتے ہوئے جاگ کر گزار دی۔ صبح میری آنکھ لگ گئی۔ دیر سے سوئی تھی، اسی لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ پاپا نے مجھے جگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں سو کر اٹھی تو بازی پلٹ چکی تھی۔ پیٹر اور اس کا گروپ ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو چکے تھے۔ میں نے پاپا سے پیٹر کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے کہا، میں تو تمہیں جگانا چاہتا تھا، مگر پیٹر نے منع کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے پاپا کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، پیٹر کتنے بجے یہاں سے گیا؟ 9، ساڑھے 9 بجے کے قریب۔ پیٹر اس وقت میری پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پاپا نے کہا، وہ تمہارے لیے ایک رکا چھوڑ کر گیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک طے شدہ کاغذ اپنی جیب سے نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کاغذ پر ایک ایڈریس درج تھا، ساتھ ہی فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ یقینی طور پر پیٹر کا ہی فون نمبر اور پتہ تھا۔
اس کے نیچے پیٹر کی مختصر سی تحریر تھی: چند روز رفاقت میں تم نے مجھے جو روحانی سکون بخشا تھا وہ آخری ملاقات میں چھین بھی لیا۔ میں نے تو سنا تھا پاکستانی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں پر محبت کے خزانے لٹا دیتے ہیں، مگر تم نے تو میرا صبر و قرار ہی لوٹ لیا۔ میں تمہارے بغیر اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ حصول تمہاری مرضی سے چاہتا ہوں۔ خدا را کوئی ایسی راہ نکالو کہ میں موت کے منہ میں جانے سے بچ جاؤں۔ میں تمہیں ہر قیمت اور ہر شرط پر جیتنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی ہمدردی ہو تو فون پر یا خط لکھ کر رابطہ کرو۔ میں 2 روز کے بعد اپنے گھر پہنچ جاؤں گا اور تیسرے روز سے تمہارے خط کا انتظار شروع کر دوں گا۔ مجھے اپنی محبت پر اتنا بھروسہ ہے کہ تم مجھ سے ضرور رابطہ کرو گی۔ تمہارا پیٹر۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پاپا نے وہ رکا میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر پڑھنے کے بعد پوری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، بات یہاں تک پہنچ چکی تھی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ مجھے خود کل رات کو ہی پتہ چلا تھا، میں نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ وہ گہرا آدمی سب کچھ دل میں چھپائے بیٹھا تھا اور تم؟ پاپا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر پاپا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک ہی سوال تھا اور میں اس سوال کو واضح طور پر سمجھ رہی تھی۔ آخر کار میں نے تیز آواز میں کہا، پاپا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، اس کا مطلب سمجھ رہی ہو؟ میرا اشارہ ان مشکلات بات کی طرف ہے جو بعد میں پیش آئیں گی۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے پاپا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پیٹر کے خط سے پتہ چلتا ہے وہ ہر شرط پر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں پاپا؟ میں نے پاپا سے پوچھا۔ میری آنکھوں میں الجھن۔ پاپا نے کہا، اگر وہ مرد معقول میری صرف ایک شرط تسلیم کر لے تو میں تمہاری شادی اس سے کرنے کو تیار ہوں۔ میں منہ کھولے پاپا کا منہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا، لیکن میری اس شرط کے 2 حصے ہیں۔ پیٹر کو ان دونوں حصوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ پیٹر پاپا کا ہر مطالبہ مان لے گا۔ مجھ پر تو شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ پاپا، آپ اپنی شرط کے بارے میں مجھے نہیں بتائیں گے؟ نہیں، وہ بولے، بزرگوں کے معمولات میں بچوں کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ آج سے ٹھیک تیسرے روز پیٹر کی ماں سے فون پر بات کروں گا۔ جی۔ میں نے گردن جھکا دی۔ پاپا نے نا انداز میں کہا، میری دعا ہے کہ تمہارا عاشق صادق ثابت ہو۔ میں اس کی محبت کو آزمانے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھی کہ محبت کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، پاپا کی آواز بھر آ گئی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اپنی دانست میں تمہارے تحفظ کا پورا انتظام کروں گا، آگے اوپر والے کی مرضی۔ پاپا نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور ہچکیوں سے رونے لگے۔ آج میں نے پہلی مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ پیٹر پاپا کی آزمائش پر پورا اترا تھا۔ اس کی لگن سچی تھی، اس کی محبت میں ملاوٹ تھی اور نہ ہی نیت میں کھوٹ۔ وہ واقعہ ہی میری زلف گیر کا اسیر ہو گیا، اسی لیے اس نے بے چونواں چرا پاپا کی ہر شرط تسلیم کر لی، حالانکہ یہ بڑی کڑی شرط تھی۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے، عشق کو ہمیشہ کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور سچا عاشق ہر حال میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ پاپا نے پیٹر سے کہا، اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری خاطر مسلمان ہو جائے۔ پاپا کی شرط کا دوسرا حصہ یہ تھا، اسے مستقل طور پر پاکستان میں رہائش اختیار کرنا ہوگی۔ پاپا مجھے اپنی آنکھوں سے ایک لمحے کو بھی دور کرنے کو تیار نہیں تھے۔
ان کو پاکستان آنے میں 6 ماہ لگ گئے۔ اس دوران میں اسے ایک جذباتی صدمے سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ اس کی ماں نمونیے میں مبتلا ہو کر چل بسیں۔ اب ڈورا کے سوا اس دنیا میں پیٹر کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈورا کو وہ ایک خاص مدت سے پہلے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھنے اکثر و بیشتر جیکسن ویل چلا جاتا۔ پاکستان آ کر پیٹر نے شہر کے ایک معروف عالم دین اور مفتی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کا اسلامی نام عبدالجبار رکھا گیا، ایک اعتبار سے اس کے معنی کوئی فرق نہ کرنے والا۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں ہمیں عین اسلامی طریقے سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ عبدالجبار نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل بھی کیا۔ ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں مسکرایا۔ عبدالجبار مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ پاپا نے عبدالجبار کو بزنس میں لگا ہی لیا اور وہ بے انتہا مطمئن اور خوش ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ایسی مزید اچھی اور نئی نئی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔